قرآن کی اس آیت میں دینی مدرسے کا اور دینی ادارے کا کام ذکر ہے کہ اگر تم قرآن کی آیات میں دینی مدرسہ دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کی آیت ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت ایسی ہو جس کا کام ہی دین کے اندر فقاہت حاصل کرنا، کمال حاصل کرنا، جس سے دینی علوم کی ایک طرف حفاظت اور پھر ان کی زندگیاں دینی علوم میں ڈھلی ہوئی ہوں۔ دنیا میں دین علوم پڑھائے بھی اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ فلسفے کے انداز میں، تاریخ کے انداز میں، اسلام تاریخ کے انداز میں کہیں سے دنیا کے اندر پڑھایا جاتا ہے، لیکن دینی مدرسے کا کام صرف علوم حاصل کرنا نہیں، فقاہت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ان کی اپنی زندگیاں بھی اس علم میں ڈھلی ہوئی ہوں۔ لیتفقہوا فی الدین، فقاہت کمال درجے کا، جیسے امت میں، انسانیت میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جسم کے ماہرین بھی موجود ہوں جو ان کی بیماریوں اور صحت کی پیچیدگیوں سے خوب باخبر ہوں۔ انسانی معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ لباس پوشاک کے ماہرین بھی موجود ہوں۔ ایسی انسانی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں کہ انسانوں میں ان کے ماہرین موجود ہونا اسبز ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح علوم نبوت اور دینی علوم کے ماہرین بھی انسانی معاشرے کے لیے زندگی کی ہر ضرورت سے زیادہ ضروری ہیں، لیکن چونکہ دینی علوم کی دین کی عظمت نہ رہی، چونکہ دنیا کی مادی چیزوں کی ضرورت ہے، تو چینی کی فیکٹری بھی سمجھ میں آتی ہے، گھی کا کارخانہ بھی سمجھ میں آتا ہے، دھاگے اور کپڑے کی فیکٹری بھی سمجھ میں آتی ہے، طب اور جسے کہیں کہ میڈیکل کا ہسپتال بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن چونکہ دین کی وہ عظمت اور اہمیت نہ رہی تو دینی مدرسہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اور دینی مدرسے کا کام بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں دینی مدرسے کا کام کیا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے اس دینی مدرسہ کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے۔ دینی علوم تو، دینی مدرسہ تو اس کا نام ہے کہ جہاں دینی علوم پڑھائے جاتے، چاہے درخت کے سائے کے نیچے ہوں، اور چاہے وہ کچے مکان کے اندر ہوں، چاہے اس کی شکل صفہ کا مدرسہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے میں مدینہ منورہ میں قائم فرمایا، چاہے وہ دار ارقم ہو جو مکہ مکرمہ کے اندر ایک گھر کے اندر قائم کیا گیا، یہ سارا دینی اداروں کا سلسلہ نسب انہی اداروں سے، صفہ سے، دار ارقم سے جا ملتا ہے کہ جیسے وہاں دینی علوم پڑھائے جاتے تھے اور شخصیات تیار کی جاتی تھیں، داعی تیار کیے جاتے تھے، دین کے محافظ تیار کیے جاتے تھے، اور ان کو دینی علوم کا ماہر بنایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں ساری زندگی اسی میں لگا دی، اس لیے اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ ارشادات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت تک نقل کی۔ تو لیتفقہوا فی الدین، اور پھر اس کا کام، یہ تو وہاں سیکھنا ہے، اور پھر کام یہ ہے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر دین کے داعی بنائیں اور امت کو اللہ کا پیغام سنائیں، اور انہیں اللہ کی عظمت اور اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائیں تاکہ وہ محتاط زندگی گزاریں، تاکہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ لوگ باز آ جائیں، یہ کام ہے۔ تو یہ بھی ایک کام ہے، بس اوقات لوگ بہت سادگی سے کہہ دیتے ہیں، بہت سادگی سے، بلکہ خیر خواہی میں، اچھا پڑھنے کے بعد، دینی علوم پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یعنی میڈیکل سے پڑھنے والے کے بارے میں کبھی یہ سوال نہیں ہوگا پھر پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ کسی انجینئر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ پھر کیا کرے گا، کیونکہ سب پتہ ہے بھائی اس کا کام تو ہے نا، یہ پھر میڈیکل کا کام کرے گا، پھر انجینئر کام کرے گا، وہاں کبھی یہ سوال نہیں آتا پھر کیا کریں گے۔ ہاں، دینی علوم پڑھنے والے کے بارے اچھا پھر کیا کرے گا، پھر کیا کرے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟
اس لیے کہ یہ ذہنوں میں نہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کرنے والی بھی امت میں ہر زمانے میں ہونا ان کا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت کرنے والوں کا بھی قیامت تک ہونے کے لیے انسانی معاشرے میں ضروری ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی آئی اور امت میں ساری زندگی اسی میں لگا دی، ساری زندگی اسی میں لگا دی۔ تو اصل کام ان دینی اداروں کا یہ ہے۔ اللہ رب العزت ان دینی اداروں کی عظمت، اہمیت اور پھر اللہ تا قیامت ان کو جاری اور ساری رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔